بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آمنہ کے حلق سے دبی دبی ہچکیاں اور سسکیاں ابھرنے لگیں۔ وہ مرنے والی بڑی خاموشی سے بول رہی تھی، اب وہ صرف تمہارا ہے آمنہ، میں اسے پورا کا پورا تمہیں سونپ کر جا رہی ہوں۔ یہ نہ تو میرا بڑا پن ہے اور نہ ہی کوئی قربانی، جو ہو رہا ہے قدرتی طور پر ہو رہا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ میرے آخری وقت میں فرات کا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہیں تھا، مگر دائمی خوشی اور سکون یہ ہے کہ میں آخری دم تک سہاگن رہی۔ خدا تمہیں بھی یہ خوشی دیکھنا نصیب فرمائے۔ آمنہ منہ پر آنچل رکھ کر ہچکیوں سسکیوں کو روکتی ہوئی بستر کے قریب ہی فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ تم ہار کر بھی جیت گئی سونیا، تمہارا پیار امر ہو گیا، اور میں جیت کر بھی ہار رہی ہوں۔ جس فرات کو مجھے سونپ کر گئی ہو میں کبھی اسے پا نہیں سکوں گی۔ وہ اس دنیا میں تو ہے لیکن نہ ہونے جیسا۔ اس نے روتے روتے سر جھکا لیا، بستر کے سرے پر ٹکا لیا۔ اس کے اندر سے آہیں ابھر رہی تھیں۔ سونیا، تم واقعی بہت خوش نصیب ہو۔ یہ کبریا، پارس، پورس اور فرحاد آخری آرام کا تک پہنچانے کے لیے تمہیں یہ چاروں کاندھے نصیب ہو رہے ہیں، لیکن میں وہ بد نصیب عورت ہوں جسے آخری وقت میں نہ تو شوہر کا ساتھ ملے گا اور نہ ہی کاندھا اور نہ ہی سہاگن کا خطاب۔ تم جیت گئی سونیا، تم جیت گئی۔ خدا تمہاری روح کو سکون دے، آمین۔ الپا اگرچہ علی کو سنبھال رہی تھی مگر خود اندر ہی اندر بکھر رہی تھی۔ سونیا اس کی ساس تھی لیکن ساس سے بڑھ کر ایک ماں تھی۔ اس کی دائمی جدائی کا صدمہ ایسا ہی تھا جیسا اس سے ممتا کی چھاؤں اور آغوش چھین لی گئی ہو۔ وہ روتے ہوئے سوچ رہی تھی، ماما، میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا، بہت سی ایسی باتیں جو ہمیشہ زندگی کے ہر موڑ پر میری کامیابی کا سبب بنتی رہیں گی، لیکن سب سے اہم بات یہ سیکھی کہ عورت بے شک صنف نازک ہوتی ہے مگر کمزور نہیں ہوتی۔ لہو کے رشتوں پر جہاں رحمت کی چھاؤں بن کر رہتی ہے وہیں دشمنوں پر بجلی بن کر گرتی ہے۔ اس نے گہری سانس لے کر سوچا، مجھے فخر ہے کہ میں بہو بن کر اس خاندان میں آئی جہاں سونیا جیسی ماں، فرحاد علی تیمور جیسا باپ اور پارس جیسا شوہر ملا۔ اس خاندان کے ہر فرد کو خدا داد غیر معمولی صلاحیتیں نصیب ہوئی ہیں، اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ جو صلاحیتیں اس فیملی کی میراث ہیں وہ میری بیٹی انوشا کے ذریعے میری آئندہ نسل تک منتقل ہوتی رہیں گی۔ ان لمحات میں سبھی کے ہونٹ خاموش تھے مگر سوگوار دل بول رہے تھے۔ اس حجرے کے باہر ادارے کے تقریباً سبھی افراد جمع ہو گئے تھے۔ کسی بھی نامحرم کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ دیگر خواتین بھی فی الحال اندر نہیں آ رہی تھیں۔ فضا اداس تھی۔ مرحومہ کا سوگ منانے کے لیے حجرے میں ہجوم سے پرہیز کیا جا رہا تھا۔ پورے ادارے میں گہری سوگواری چھائی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اعلیٰ حضرت نے حجرے میں قدم رکھا۔ ان کے چہرے پر ماتمی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ وہاں داخل ہوتے ہوئے ان کی نگاہیں سونیا کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ آنکھوں میں آنسو نہیں تھے لیکن چہرے کی شکستگی بتا رہی تھی کہ دل رو رہا ہے اور زارو زار رو رہا ہے۔ اس وقت صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ سونیا جیسی بیٹی کی دائمی جدائی نے ایک باپ کو توڑ کر رکھ دیا ہے۔ وہ شکستہ قدموں سے چلتے ہوئے اس کے بستر کے قریب آئے تو علی اٹھ کر ان سے لپٹ گئی، روتے ہوئے کہنے لگی، ماما چلی گئی، میری ماما چلی گئی اعلیٰ حضرت۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ایسے تھپکنے لگے جیسے نواسی کے بہانے خود کو تھپک رہے ہوں، دلاسا دے رہے ہوں۔ پھر انہوں نے کہا، بیٹی صبر کرو، سونیا کا غم سبھی کے لیے باری ہے۔ پھر انہوں نے کبریا، پورس اور پارس کو دیکھتے ہوئے کہا، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے لیے روتے نہ رہو جو چلا گیا، اپنے لیے آنسو بہو کہ ابھی ہم اس گناہ آلود دنیا میں مزید گناہ کرنے کے لیے زندہ رہ گئے ہیں۔ پھر انہوں نے دونوں ہاتھ بلند کر کے سونیا کو دیکھتے ہوئے دعا مانگی، خدا میری بیٹی کا حساب آسان کرے اور اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے اور اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ انہوں نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آمین کہا۔ ان کے ساتھ ہی آمین کی صدائیں بلند ہوئیں۔ علی نے روتے ہوئے کہا، اعلیٰ حضرت، مرنے والے کی آخری خواہش ہر صورت پوری کی جاتی ہے۔ میں قدرت کے بید سمجھ نہیں سکتی لیکن مجھے یقین ہے ماما کی ایک خواہش پوری ہو گئی ہے۔ وہ زندگی سے منہ موڑنے تک سہاگن رہی ہیں۔ میرے پاپا کہیں زندہ ہیں لیکن ماما کی آخری خواہش کا کیا ہوگا؟ یہاں ہیں اور وہ کہیں اور ہیں، تو ماما کو آخری آرام گاہ تک پہنچانے کے لیے ان کا کاندھا کیسے نصیب ہوگا؟ خدا را پاپا کو بلائیں، بے شک وہ ہم میں سے کسی سے نہ ملیں لیکن ماما کی خواہش کو پورا کر دیں۔ وہ بولتے بولتے ہچکیوں سے رونے لگی۔ فرات کی اولاد پر عجیب وقت آیا تھا۔ ایک طرف ماں داغ مفارقت دے گئی تھی اور دوسری طرف باپ کا دیدار بھی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ نادان بچے نہیں تھے، اچھے برے حالات سے بخوبی نمٹنا جانتے تھے۔
لیکن ہر انسان پر کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے جب عمر کا ایک طویل سفر طے کرنے کے باوجود دل کسی نادان بچے کی طرح تمنا کرتا ہے کہ رونے اور منہ چھپانے کے لیے ماں کی آغوش مل جائے، سنگ دل حالات سے بچنے کے لیے باپ کا دست شفقت نصیب ہو جائے۔ علی کبریا، پارس اور پورس کا یہی بچپنا ماں کے غم میں باپ کو پکار رہا تھا۔ کیا باپ ان کی پکار سننے والا تھا؟ فرحاد نے آج تک اپنی سونیا کی کسی بات کو رد نہیں کیا تھا۔ اس کی ایک پکار پر آندھی طوفان سے لڑتا ہوا چلا آتا تھا۔ کیا اب وہ اس کی پکار سننے والا تھا؟ اس کی آخری خواہش کا احترام کرنے والا تھا؟ وہ ڈولی میں آنے والی جنازے پر جانے والی تھی، سواگن تھی، اسی لیے اپنے سہاگ کا کاندھا مانگ رہی تھی۔ کیا وہ اپنی مجبوریوں کے باوجود ایک بیوی کو اس کا حق دینے والا تھا؟ فرحاد کو کبھی حالات کی زنجیریں جکڑ کر نہیں رکھ پائی تھی، کیا اس بار وہ جکڑا ہوا تھا؟ کیا پابندیوں کو توڑ کر آ سکتا تھا؟ اور پھر شاید وہ آ گیا۔ سبھی نے چونک کر حجرے کے دروازے کی طرف دیکھا۔ ایک سفید پوش شخص اندر داخل ہو رہا تھا۔ اگرچہ سر کی داڑھی کے بال اس کے لباس کی طرح سفید تھے، مگر وہ چہرے سے عمر سیدھا نہیں لگ رہا تھا۔ ہاتھوں کی اور چہرے کی جلد پر جھریاں نہیں تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت سے پہلے اس پر بڑھاپے کی سفیدی چھا گئی ہو۔ وہ کون تھا؟ کوئی اسے جانتا نہیں تھا۔ ادارے میں پہلے کبھی اسے دیکھا نہیں گیا تھا، پھر وہ اچانک ہی کہاں سے چلا آیا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اس حجرے میں کوئی بھی نامحرم داخل نہیں ہو سکتا تھا، اور اس نے اجازت دینا تو دور کی بات ہے، داخل ہونے سے پہلے دستک بھی نہیں دی تھی۔ وہ کون تھا؟ یہ سوال پارس، پورس، کبریا، علی، الپا، ایمان علی سبھی کے اندر پیدا ہو رہا تھا۔ وہ چہرہ ہر ایک کے لیے اجنبی تھا، مگر اس کے لیے وہاں کوئی بھی اجنبی نہیں تھا۔ وہ سب اس کے اپنے تھے، لیکن کبھی کبھی حالات اپنوں کے درمیان اجنبی بن کر رہنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور فی الحال وہ اجنبی بن کر رہنے والا تھا۔ وہ حجرے میں داخل ہو کر 2 قدم چل کر رک گیا تھا، جیسے آگے بڑھنے کی سکت نہ ہو۔ کھڑے ہونے کا انداز ایسا تھا جیسے اپنے ہی بوجھ کو اپنے کاندھوں پر لادا ہو اور اس بوجھ کو اٹھائے اٹھائے تھک گیا ہو، جیسے اب ایک بھی قدم آگے بڑھے گا تو گر پڑے گا، اپنے ہی بوجھ تلے دب جائے گا۔ چہرہ پر نور تھا، مگر ان لمحات میں بجھا بجھا سا تھا۔ اداسی، مایوسی اور صدمے کے تاثرات ایسے گہرے تھے جیسے اس کا جہان لٹ چکا ہو۔ وہ زندہ تھا لیکن زندگی سے بہت دور محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی نگاہیں سونیا کے بے جان چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں، اور وہاں موجود افراد کی سوالی نظریں اسے ٹٹول رہی تھیں۔ اعلیٰ حضرت سونیا کے بستر کے قریب کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس سفید پوش کو دیکھا، پھر سر جھکا لیا جیسے زبانیں بے زبانی سے اظہار افسوس کر رہے ہوں۔ وہ جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ صاف لگ رہا تھا سونیا کی موت اسے شدید صدمہ پہنچا رہی ہے، مگر کیوں پہنچا رہی ہے؟ الپا نے خیال خوانی کے ذریعے پارس کے اندر آ کر پوچھا، یہ کون ہے؟ اس نے سوچ کے ذریعے کہا، معلوم نہیں۔ ایک اجنبی شخص ماما کے کمرے میں چلا آیا ہے، کیا یہ معمولی بات ہے؟ یہ اجنبی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ابھی تو تم نے کہا ہے اسے نہیں جانتے۔ ہاں نہیں جانتا، پھر بھی اجنبی نہیں لگ رہا ہے۔ ذرا اس کے چہرے کو غور سے دیکھو۔ چند لمحوں تک یہ اجنبی لگتا رہا تھا، مگر اب اس کے چہرے میں ایسی کشش، ایسی اپنائیت محسوس ہو رہی ہے جیسے یہ کوئی غیر نہ ہو، ہمارا اپنا ہو، اس سے سگا لہو کا رشتہ ہو۔ الپا ذرا دیر چپ رہی، پھر بولی، کہتے تو تم ٹھیک ہو، مجھے بھی اس کی شخصیت میں اپناپن محسوس ہو رہا ہے، مگر یہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ ایک ایک قدم آگے بڑھنے لگا، جیسے جبرن اپنے وجود کو گھسیٹ رہا ہو، صدمات سے ٹوٹ رہا ہو۔ کبریا بھی الجھا ہوا تھا، اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ کون ہے جسے اعلیٰ حضرت حجرے میں آنے سے روک نہیں رہے تھے۔ وہ انتظار میں تھا کہ سفید پوش شخص کچھ بولے تو وہ اس کی آواز اور لب لہجے کو گرفت میں لے کر اس کے دماغ میں پہنچ جائے، اس کے بارے میں معلوم کرے۔ یہ بات عجیب تھی کہ وہ اجنبی اور انجان ہونے کے باوجود سبھی کو اپنا اپنا سا لگ رہا تھا۔ اس کے لیے ایک عقیدت کا جذبہ پیدا ہو رہا تھا، مگر کیوں ہو رہا تھا؟ شاید اس کی شخصیت ہی ایسی تھی، لیکن نہیں۔ علی بھیگی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آمد سے پہلے وہ اعلیٰ حضرت سے التجا کر رہی تھی کہ وہ کسی بھی طرح فرحاد کو یہاں بلا لیں، سونیا کی آخری خواہش کو پورا کریں۔ اعلیٰ حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ایسے وقت وہ سفید پوش شخص جیسے جواب بن کر چلا آیا تھا۔ وہ ایک ایک قدم چلتا ہوا سونیا کے بستر کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ سونیا کے آخری لمحات میں بابا فرید واسطی اس کے پاس آئے تھے۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ خاص طور پر اسے فرحاد کی فکر تھی۔ یہ بھی فکر تھی کہ اس کے بعد دشمن اس کے بچوں کو ستاتے رہیں گے۔ تب بابا فرید واسطی نے اسے دیوار کی اسکرین پر دشمنوں کو نابود ہوتے دکھایا تھا۔ سونیا نے دیکھا تھا کہ ایک سفید پوش شخص خطرناک دشمنوں سے نمٹ رہا ہے۔ سونیا نے کہا تھا کہ وہ عابد اجنبی کچھ بولتا نہیں ہے، بولے گا تو وہ اسے پہچان لے گی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ فرحاد ہے۔
تب بابا فرید واسطی نے فرمایا تھا وہ فرہاد ہی ہے، اگرچہ ایک نئے روپ بے روپ میں ہے، جیتے جی اپنی پہلی شخصیت کو ختم کر چکا ہے، اس کے باوجود پہچانا جا رہا ہے۔ وہ اپنے اور پرائے سبھی کے ذہنوں میں ایسا نقش ہو چکا ہے کہ مٹائی نہیں مٹے گا، ایسا جیے گا کہ مرنے کے بعد بھی ہر آہٹ پر اس کا گمان ہوتا رہے گا۔ پتے بھی کھڑکیں گے تو دشمنوں کے دل دھڑکیں گے۔ ان لمحات میں دشمنوں کے نہیں اپنوں کے دل دھڑک رہے تھے اور دھڑک دھڑک کر کہہ رہے تھے اس شخص سے کوئی گہرا رشتہ ہے، سگا رشتہ، لہو کا رشتہ۔ بابا صاحب نے درست فرمایا تھا کہ وہ شخصیت بدلنے کے باوجود پہچانا جا رہا ہے، اور جیسے وہ واقعی پہچانا جا رہا تھا، لہو کی کشش ایسی ہی ہوتی ہے۔ وہ کشش فرہاد کے بچوں کے اندر ایک مسرت اور سرساری سی بڑھ رہی تھی۔ بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے، لگتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے مگر پھر بھی سمجھنے کو بہت کچھ رہ جاتا ہے۔ پارس پورس کبریا علی، البا اور ایمان علی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ وہ کچھ سمجھ رہے تھے مگر سمجھنے کے باوجود انجان تھے۔ واضح طور پر یہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ وہ آنے والا، اپنا اپنا سا لگنے والا ان کا کون ہے۔ آمنہ بستر کے دوسری طرف فرش پر بیٹھی ہوئی تھی، بڑی حسرت سے اس سفید پوش کو دیکھ رہی تھی۔ پھر سونیا کی طرف دیکھ کر دل ہی دل میں بولی، تم سچ میں بہت خوش نصیب ہو سونیا، لو تمہاری آخری خواہش بھی پوری ہو گئی۔ یقیناً اب تمہاری روح کو قرار آ گیا ہوگا، کیونکہ فرہاد آ گیا ہے تمہیں کندھا دینے، آخری آرام گاہ تک پہنچانے۔ ہاں وہ فرہاد ہی تھا، فرہاد علی تیمور، ٹیلی پیتھی کی دنیا کا شہنشاہ، میرا راوی، قارئین کا ہیرو، دشمنوں کا دشمن، دوستوں کا دوست۔ بابا صاحب کے کہنے کے مطابق ایک نئے روپ، ایک نئی شخصیت کے ساتھ وہاں پہنچا ہوا تھا۔ وہ سونیا کے بستر کے قریب کھڑا ہوا تھا، فرش پر بیٹھنا چاہتا تھا لیکن بیٹھتے ہوئے توازن برقرار نہ رکھ سکا، لڑکھڑاتا ہوا ایسے بیٹھا جیسے گر پڑا ہو۔ اس کی نگاہیں بدستور سونیا کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، وہ جان حیات جہاں سے گزر چکی تھی۔ فرہاد اپنی زندگی میں بڑے بڑے صدمات اٹھاتا رہا تھا لیکن کبھی حوصلہ نہیں آ رہا تھا، مگر سونیا کی دائمی جدائی کا صدمہ اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ وہ سنبھلنے کے باوجود ٹوٹ رہا تھا۔ یا خدا، میری بجلی کی گرج چمک بجھ گئی ہے، اس بار ایسی گری کہ اب کبھی نہیں چمکے گی، کبھی نہیں کڑکے گی، پھر کبھی نہیں گرے گی۔ کانوں سے سن کر یقین نہیں آ رہا تھا، اب آنکھوں سے دیکھ کر بھی دل نہیں مان رہا ہے۔ کیسے مناؤں اس دل کو، کیسے سمجھاؤں کہ زندگی کو زندگی کا احساس دلانے والی چلی گئی ہے، حالات کے تپتے صحرا میں مجھ پر بارش کی طرح برسنے والی اب نہیں رہی ہے، کہیں نہیں رہی ہے۔ وہ میری ایک آہٹ پر دوڑی چلی آنے والی اب چیخ چیخ کر بلاؤں گا تو بھی نہیں آئے گی، کبھی نہیں آئے گی۔ اف خدایا، یہ کیسی گھڑی ہے، لگتا ہے اندھیرا ہو گیا ہے، کچھ نہیں رہا، کچھ بھی تو نہیں رہا یہاں۔ وہ اندر ہی اندر رو رہا تھا، ماتم کر رہا تھا مگر اوپر سے خاموش تھا۔ جی چاہ رہا تھا اس کے سر پر ہاتھ پھیرے، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لے، مگر میاں بیوی کا رشتہ بہت ہی نازک ہوتا ہے، یا تو جیتے جی 3 لفظوں میں ٹوٹ جاتا ہے، یا سانس کی ڈوری ٹوٹتے ہی ایسی دوریاں پیدا کر دیتا ہے کہ پلک جھپکتے شوہر اپنی بیوی کے لیے اور بیوی اپنے شوہر کے لیے نامحرم ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی سونیا کے لیے نامحرم ہو گیا تھا، اسے چھو بھی نہیں سکتا تھا۔ اف، یہ کیسے قانون اور کیسے اصول ہے، جس رشتے سے تمام رشتے وجود میں آتے ہیں وہی اتنا نازک ہوتا ہے۔ ادارے کی فضا میں خاموشی اور اداسی گھلی ہوئی تھی، ہر چہرہ سوگوار تھا، ایسا لگ رہا تھا سارے کام رک گئے ہیں، کرنے کا کچھ نہیں رہا سوائے ماتم کے۔ مگر کسی کے سانسیں رکنے سے کچھ بھی نہیں رکتا ہے۔ ادارے کے تمام افراد اگرچہ افسردہ تھے مگر اپنے اپنے فرائض بھی انجام دے رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے حکم کے مطابق سونیا کے انتقال کی خبر ان خاص لوگوں تک پہنچا دی گئی تھی جو ادارے سے باہر دیگر سرگرمیوں میں مصروف رہتے تھے۔ بابا صاحب کے ادارے کے کارکن تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا۔ دنیا کے مختلف اسلامی ممالک کی بڑی بڑی ہستیاں تعزیت کرنے آ رہی تھیں۔ اعلیٰ حضرت نے یہ بھی تاکید کی تھی کہ یہ خبر اخبارات اور مختلف میڈیاز تک بھی پہنچا دی جائے۔ بات کو بس پار لگنے کی دیر تھی، پھر تو جیسے پوری دنیا میں ہلچل سی مچ گئی، ایک بونچال سا آ گیا۔ دنیا بھر کے ٹی وی چینل، انٹرنیٹ اور اخبارات کے ذریعے ایک ہی خبر گردش کرنے لگی، لیکن چند ذرائع اسے کچھ عجیب سے انداز میں پیش کر رہے تھے۔ کہا جا رہا تھا ایک بار پھر خبر ملی ہے کہ سونیا کی ہلاکت ہو چکی ہے۔ یہ خبر ہے یا افواہ، اس کے بارے میں فی الحال یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، مگر پوری دنیا میں اس خبر نے ایک بار پھر تہلکہ مچا دیا ہے۔ اصل میں کچھ عرصہ پہلے بھی سونیا کی ہلاکت کی خبر کسی دھماکے کی طرح سنائی دی تھی، پھر بعد میں پتا چلا کہ دھماکہ تو ہوا تھا مگر وہ دشمنوں کے دلوں میں دھماکے کرنے والی کسی دھماکے کی نظر نہیں ہوئی ہے، دلوں میں ابھی اور بجلیاں گرانے کے لیے زندہ ہے۔
اس لیے کچھ لوگ مخمصے میں تھے، مگر یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اس بار یہ خبر بابا صاحب کے ادارے کی طرف سے جاری کی گئی ہے، افواہ نہیں ہو سکتی، یقیناً مصدقہ ہوگی۔ پھر بھی عداوتیں رکھنے والے الجھے ہوئے تھے، تمام دشمنوں کے درمیان کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ امریکی اکابرین پھر یہ خبر سن رہے تھے۔ ایک اعلیٰ عہدیدار سنتے ہی اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑا ہو گیا، دونوں بازو پھیلا کر خوشی کا نعرہ لگاتے ہوئے بولا، یاہو! وہ اونٹنی آخر آ گئی نہ موت کے پہاڑ کے نیچے۔ وہ کیا کہتے ہیں، ہاں، بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ اس نے فاتحانہ انداز میں کہکا لگایا، پھر کہا، آخر آ گئی نہ چھری تلے۔ اس نے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے دوسرے اعلیٰ اکابرین کو دیکھا، وہ سب خاموش تھے، کسی بھی طرح کا ری ایکشن ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ اس نے کہا، ارے کیا ہوا، تم لوگوں کو سانپ کیوں سونگھ گیا ہے؟ چیئر اپ دوستو، جشن مناؤ۔ ایک اعلیٰ حاکم نے کہا، خاموشی سے اپنی کرسی پر بیٹھ جاؤ، اس بار ہم بندروں کی طرح چھلانگیں نہیں لگانا چاہتے۔ دوسرے عہدیدار نے ٹی وی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ سب مسلمانوں کے تماشے ہیں، وہ پہلے ہمیں خوش فہمی میں مبتلا کر کے نچاتے ہیں، پھر ہمارے بدے پاؤں ہمیں دکھاتے ہیں۔ اس عہدیدار نے کہا، اس بار ایسا نہیں ہے، سونیا چلی گئی، مر گئی، خاک ہو گئی، مردے زندہ نہیں ہوتے ہیں، ہم برسوں سے دیکھتے آ رہے ہیں، وہ لوگ جادو جانتے ہیں، مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ کئی بار سنا کہ فرہاد مر گیا، مگر وہ نہیں مرتا بھی ہے تو زندہ ہو کر چلا آتا ہے۔ اب سونیا کے معاملے میں بھی یہی ہو رہا ہے، دیکھ لینا چند دنوں کے بعد وہ پھر سے زندہ ہو کر بجلیاں گرانے چلی آئے گی۔ ویسے بلائیں کبھی نہیں ٹلتی، یہ بھی ہمارے سروں سے ٹلنے والی نہیں ہے۔ ایک عہدیدار نے کہا، بس ایک ہی وجہ سے اس بار یقین کرنے کو دل کر رہا ہے کہ یہ خبر بابا صاحب کے ادارے کی طرف سے جاری کی گئی ہے۔ اعلیٰ حاکم نے کہا، پھر بھی ہمارا یقین ڈاواڈول ہے۔ ایک نے تائج میں سر ہلا کر کہا، یہ تو ہے، وہ دونوں میاں بیوی ایسے ہیں کہ انہیں اپنی آنکھوں سے مردہ حالت میں دیکھے بغیر کبھی یقین نہیں آئے گا، اور آنکھوں سے دیکھ کر یقین کرنے کے لیے کبھی بابا صاحب کے ادارے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملے گی۔ مگر فرہاد کو تو ملے گی، وہ تو اپنی بیوی کی آخری رسومات ادا کرنے کے لیے وہاں جائے گا۔ بہت عرصے سے گمشدہ رہ کر پراسرار بنا ہوا ہے، ہمارے لیے سوالیہ نشان بنا ہوا ہے۔ اگر سونیا واقعی مر چکی ہے تو اب فرہاد کو اپنے خفیہ مورچے سے باہر نکلنا ہی پڑے گا۔ دشمن انتظار میں تھے کہ روپوش رہنے والا فرہاد اب منظر عام پر آئے گا، یہ سمجھ نہیں سکتے تھے کہ ان کا انتظار بن کر ہی رہ جائے گا۔ وہ شاہکار کبھی سامنے نہیں آئے گا بھی تو پہچانا نہیں جائے گا، کیونکہ وہ سامنے تھا، اپنوں کے درمیان تھا، لیکن جیسے ہو کر بھی نہیں تھا۔ سونیا کی آخری رسومات ادا کی جا رہی تھی، ادارے کے ماحول میں بدستور سوگواری گلی ہوئی تھی۔ اسے سفید کفن میں لپیٹ کر لایا گیا تو ایسا لگا جیسے زندگی کے سارے رنگ اڑ گئے ہیں، تمام رنگینیوں پر سفیدی چھا گئی ہے۔ فرہاد دور سے دیکھ رہا تھا، قریب نہیں جا رہا تھا۔ وہ عمر بھر قریب رہنے والی ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی تھی، اور اب چند لمحوں بعد منو مٹی تلے چھپنے والی تھی۔ یا خدا، اس کا یہ آخری سفر جیسے فرہاد کے جان لے رہا تھا۔ آنسوؤں، آہوں اور سسکیوں کے درمیان کلمہ شہادت کی صدائیں بلند ہوئیں، کتنے ہی دل ڈوبنے لگے۔ جب کوئی دنیا میں آتا ہے تو اسے پالنے میں لٹایا جاتا ہے، اور جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو میت کا کھٹولہ اٹھایا جاتا ہے۔ پارس، فورس اور کبریا میت کو کاندھا دینے آئے تو فرہاد بھی ان کے ساتھ تھا۔ کلمہ شہادت کی صداؤں میں جنازے کو کاندھوں پر اٹھایا گیا، پھر وہ ایک ایک قدم چلتے ہوئے اس کی آخری آرام گاہ کی طرف جانے لگے۔ زندگی میں شاید پہلی بار کسی کمزوری کے بغیر فرہاد کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ وہ نہیں جانتا اس نے بابا صاحب کے حجرے سے سونیا کی آخری آرام گاہ تک کا فاصلہ کیسے طے کیا، کیسے خود کو گھسیٹ کر آخری آرام گاہ تک لایا۔ ان لمحات کو وہ اپنی آخری سانس تک کبھی بھول نہیں پائے گا۔ ادارے میں ایسے تکلیف دہ لمحات گزارنے اور اپنی جان کو منو مٹی تلے چھپا دینے کے بعد اب وہاں اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ کسی نے دیکھا وہ سفید پوش شخص دھیرے دھیرے چلتا ہوا ادارے کے مین گیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ ایسے وقت وہ بلی اس کے ساتھ تھی۔ پھر وہ دونوں ضمنی دروازے سے باہر نکل گئے، نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ وہ جیسے زبانیں بے زبانی سے اپنے تمام بچوں کو اور آمنہ کو الوداع کہہ گیا تھا۔ یہ زندگی بہت دوڑاتی ہے، تھکا مارتی ہے۔ فرہاد اور سونیا ساری عمر دوڑتے رہے تھے۔ سونیا تھک ہار کر اس بھاگم بھاگ زندگی سے دور نکل گئی تھی، اب وہ تنہا رہ گیا تھا۔ اگرچہ وہ دونوں کبھی تھکنا اور ہارنا نہیں جانتے تھے، لیکن قانون قدرت کے مطابق بڑھاپا آتا ہے، بیماریاں اور کمزوریاں مسلط ہوتی ہیں۔ آخری عمر میں کوئی شاہ زور رہ کر دنیا سے نہیں جاتا، کمزور ہو جاتا ہے، تبھی موت سے ہار جاتا ہے۔ سونیا کے جاتے ہی اس نے خود کو تنہا کر لیا۔ اپنی باقی عمر بابا صاحب کے ادارے میں گزار سکتا تھا، مگر اپنی جان کو قبر میں سلا کر ادارے سے نکل آیا تھا۔
آمنہ کو اور اپنے تمام بچوں کو الوداع کہہ چکا تھا۔ کبھی ضرورت کے وقت یا ہنگامی حالات میں خیال خوانی کے ذریعے ان سے کچھ بول سکتا تھا، ان کے لیے کچھ کر سکتا تھا، ورنہ کہیں روپوش اور خاموش رہ کر اپنی سونیا کے پاس جانا چاہتا تھا۔ جب وہ ادارے سے نکلا تو اس کے ساتھ کوئی اپنا پرایا نہیں تھا، صرف وہ 4 پیروں والی سومی بٹناگر تھی، پیچھے پیچھے چلتی ہوئی کار کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، صرف اعلی حضرت جانتے تھے کہ وہ اس راستے پر جا رہا ہے جس کے آخری سرے پر اسے سونیا ملے گی۔ مخالفین کو اس سے کیا لینا تھا کہ وہ صدمات اٹھا رہا ہے، سونیا کے بغیر ٹوٹ کر رہ گیا ہے۔ اگر ٹوٹ چکا تھا تو ان کے لیے اچھا ہی تھا، آئندہ آسانی سے گرفت میں آنے والا تھا۔ سب یہی سمجھتے تھے کہ اب اس میں پہلے جیسی تیزی تراری نہیں ہوگی۔ جنگل کے خون اشام درندے بھی ایسے ہی سنہری موقع کے منتظر رہتے ہیں کہ شیر بوڑھا ہو جائے، بیماریوں اور صدمات سے ٹوٹ جائے۔ ایسے وقت مخالفین کی عید ہو جاتی ہے۔ وہ سب جانتے تھے کہ سونیا کی تجہیز و تدفین کے سلسلے میں وہ ضرور آئے گا۔ بابا صاحب کے دائرے میں سبھی رشتہ دار آئے تھے، لیکن تمام دشمن صرف اسی کی طاق میں تھے۔ ادارے کے باہر دور دور تک مختلف بحروب میں چھپے ہوئے تھے، اپنے اوپر والوں کو، اپنے اکابرین کو پل پل کی رپورٹ دیتے رہے تھے کہ کون اس ادارے کے اندر جا رہا ہے، کون باہر آ رہا ہے۔